یہ کہ میں فیض کی جو شاعری کی قوت ہے اس کے حلقہ اثر سے کیسے نکلوں، نہ کہ اس کے حلقہ اثر میں اس کی پوزیشن میں چلا جاؤں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ انداز نظر ہمارا علوم لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہوئے ایگوسٹک اور ٹرانسینڈنٹل ہے، ماورائی پہلے سائنسی انداز نظر نہیں ہے۔ یعنی کیوں؟ مثلا میں روزانہ یہ دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیوب چل رہی ہیں، مگر پکچر ٹیوب کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جب پردے ہم ریپیئر کر لیتے ہیں تو یہ آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیض کی شاعری سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ فیض کیوں لڑ رہا ہے، یعنی اپنے اسلوب سے کیوں مزاحمت کر رہا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ یا جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے لوگ وہ سمجھیں اور علم کے طریقے سے سمجھیں کہ ان کے حالات کیوں نہیں تبدیل ہوتے۔ اب دیکھیں دلیل کے ساتھ ایک طریقہ بھی ہے، ایک میتھڈ بھی ہے۔ خیر یہ بات تو بہت ایک اور سمت چلی جائے گی۔ میں اس بات سے خوش ہوں کہ میں بہاولپور کے طلباء میں، طالبات میں جو شعور مندی دیکھ رہا ہوں اور جس قرینے سے وہ بیٹھے ہیں وہ شعبہ اردو نہیں لگتا، بلکہ یہ تو بہاولپور ہی لگتا ہے جو شعور مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند پوائنٹس اور میں بیان کر دوں گا، کیونکہ یہ جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں، جو میں نے بات کی تھی فیض کے حوالے سے، یہ ڈیجیٹل اگنورنس کا دور ہے۔ یعنی میں اور آپ میڈیا کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اب جس طرح آج تقی صاحب نے گفتگو کی، اس کا ماحول ختم ہو گیا، وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں اس تقریب میں تقی صاحب واحد آدمی ہے جو شیروانی پہن کے آئے ہیں، اور پورے پاکستان میں شیروانی کا رواج ختم ہو گیا۔ اور کوئی کم و بیش 20 سال پہلے ہم ملتان میں پروفیسر لطیف الزماں خان صاحب کو شیروانی زیب تن کر کے تقریبات میں آتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تو ہمارا جو کلچر ہے اس میں ایک تو لٹریچر ختم ہونے لگا، ایک جو روایت تھی اس کو بھی زوال آ گیا، اور پھر ہم اس ماڈل پہ بھی نہیں جا سکے جس کی ہم جستجو کرتے رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ سے بہتر فکر و نظر رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی باتیں بہت دلچسپی ہوں گی، اور میرے دوست ڈاکٹر انوار بیٹھے ہیں، اور میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں سنوں گا اور کچھ بات نہیں کہوں گا، اور میرے سننے کا یہ شوق کچھ پورا ہوا جو میں نے جو گفتگو سنی۔ تو میں زیادہ رسمی گفتگو نہیں کر پاتا، جہاں کسی تقریب میں میری عزت افزائی ہو جائے اور مجھے انکساری سے کام لینا پڑے تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور میری دلیل کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ فیض صاحب کا معاملہ کچھ اور طرح سے تھا۔ وہ اپنے رد عمل کو، اپنے غصے کو غیر معمولی طور پر قابو رکھنا جانتے تھے۔ ایک غیر معمولی تحمل تھا جس میں
وہ انکشار کی دنیا میں رہتے تھے، بظاہر انکشاری سے بات کرتے تھے، اور لیکن جب شاعری کی طرف آتے تھے تو پھر طاقت ہوتی تھی ان کی اسلوب کی. اور جو بھی آپ نے ان کے اشعار سنے، جو ان کا کرینہ اور ان کی صلاحیت کا آپ نے تقی عابدی صاحب کے لہجے سے جانا کہ کس طرح اظہار خیال کرتے ہیں، وہ بے کمال ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں جب بہاولپور آیا تو میں یہ سوچتا آ رہا تھا کہ کیا بہاولپور والوں کو بھی ملتان والوں کی طرح غصہ نہیں آتا، رد عمل کا اظہار نہیں کرتے. میں نے پھر ملتان کی تاریخ پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ جتنا ظلم اس خطے کے لوگوں نے برداشت کیا ہے اس کا تو سراغ لگانے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے. وہ اس طرح سے ہمارا غصہ بے معنی نہیں، لیکن غصے کو دلیل میں کیسے لایا جائے تو شاعر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ جو ہے اردو شاعری سے جو محبت رہی، میں جو اس طرف آیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو آخری بنچوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا. رشاد فیض کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا بچپن میں. وہ اپنے نانا کے ساتھ پڑھنے کے لیے نانا کی مشورے سے اسکول میں جاتے تھے، ڈاٹ والے اسکول پہ بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے. تو یہ جو اسکول تھے، جو ماحول تھا وہ کیوں تھا اس طرح کا، وہ اس پہ بات کچھ اور طرف جاتی ہے کہ جی یہ کالونیلزم تھا. پھر ایک بات آئی جی کالونیلزم تو ختم ہو گیا، اب ہم پوسٹ کالونیلزم ایرا میں داخل ہو گئے. اب میں نے یہ بہت سے مضامین پڑھے اردو کے پروفیسر صاحبان کے، یہ تو خیر دوستانہ محفل میں بات ہوگی، لیکن کالونیلزم کب ختم ہوا جو پوسٹ کالونیلزم آ گیا. کالونائز سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. یعنی اس کو کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ہم علمی سطح پہ واقف نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کا یہ جو حیثیات کی دنیا ہے اس کو دلیل کی دنیا سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے. تو پھر رومان کی دنیا سے ہم نکلتے ہیں، جس کی طرف اشارہ ہوا کہ جو فیض کہتے ہیں. تو یہ فیض میلہ ہے، اور میں نے یہ کچھ ٹائم اس لیے لیا کیونکہ ایک عرصے سے یعنی 12 سال ہو گئے کہ میں ریٹائر ہوا ہوں. تو یہ جو طلباء کی دنیا ہے، یہ جو اساتذہ کی دنیا ہے، اس میں اظہار خیال کرنا ذرا مشکل ہو گیا تھا. آج میں بہت خوش ہوں. اور اظہار خیال کیسے کرو؟ صبح اٹھتے ہیں تو ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، وہ 8-7 چینل جو ہیں وہ آپ کو قابو کر رہے ہوتے ہیں، برین واش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے حلقے سے نکلیں تو پھر خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جب باہر نکلیں تو دیکھو صحیح مہنگائی کتنا پہنچ گئی ہے، کیا کروں؟ اور کھاون کو بل بھروں یا روٹی کھاؤں، کیا کروں؟ تو پھر ان حالات میں بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سے تمہارے نام پہ آئیں گے، غم گزار چلے. اجازت. کن کن کے نام لوں، چہروں سے واقف ہوں، دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہوں. فیض نے کہا تھا بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و سوتے ہزار کا موسم. تو آئے اور آج دیکھیں کہ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں کس طریقے سے گلشن آزادی، گلشن فکر اس طریقے سے رنگ و بو پھیلا رہا ہے.
اور کتنے بلبل بیٹھے ہوئے اپنی اپنی شاخ پر چہک رہے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں۔ میں عقیدت کا سلام کرتا ہوں پروفیسر روبینہ رفیق اور ان کے کارکن اور اس جامعے کے، کن کن کا ذکر کروں؟ یہ نور سے انوار کا، یا وہ صلاح الدین حیدر کا، یا ابھی ہمارے چادر صاحب کے اور دوسرے افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناظم بے مثال آج کے اس گلوبل ولیج میں، آج کے اس 21ویں صدی میں، آج جہاں پر انسان اپنے آپ کو متمدن کہتا ہے، آج جہاں پر انسان کا احترام نہیں ہے، اس بلا میں کووڈ کی، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل اور عاشق اقبال و فیض ہوں۔ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیہ گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں، در خفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ میرے ستارے پورے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، میں بہت خوش ہوں کہ میں آج یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں، اسکالر سے، طلباء سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری اتنی عظیم، اور جتنا بھی آپ اس پر مباحثات اور فخر کریں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ سیالکوٹ کی سرزمین نے آج پوری دنیا کو درمان دیا ہے، آج بتایا ہے کہ احترام، علامہ اقبال نے کہا تھا آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ اس مقام آدمی کو جو پروجیکٹ کو آگے بڑھایا ہے اس کا نام ہے فیض احمد فیض۔ آپ نے دیکھا رومان کا شاعر، غم دوراں کا شاعر، غم جانا کا شاعر، جب نقش فریادی کا پہلی گیت، یعنی نقش فریادی کی وہ گود کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا، تو جب مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ تو جب یہ رومانٹک آپ کے نظم آئی اور اس کے بعد جب دوسرا اسٹینزا آیا، انگنت صدیوں کے بہیمانہ، انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، انگنت صدیوں کے، شکریہ، انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، اور اس کا ایک شعر جو آپ کو نہیں ملتا ہے، جو پہلی مرتبہ چھپا تھا کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، تو لوگوں نے کہا فیض تم نے اس رومانی نظم کا مذاق کرکرا کر دیا، لیکن فیض نے اس کا جواز حاصل کر دیا تھا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے، اب بھی دلکش ہے، اور اقرار کیا اب بھی دلکش ہے تیرا عشق مگر کیا کیجیے۔ تو میرے دوست یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ سہیل عامر صاحب بھی موجود ہیں، گفتگو یہ ہو رہی ہے، مجھے جو وقت دیا گیا ہے اسی میں گفتگو کروں گا کہ ایسی چیز اردو ادب میں داخل کی۔ علامہ اقبال نے اردو معلیٰ سے جو اردو شاعری اور اردو ادب کا پرچم اردو محلہ پہ لہرایا، پھر یہ واپس ہو کر اردو معلیٰ پر نہیں آیا، لیکن اس کی توسیع یہاں پر فیض نے کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شاعر گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہا ہے کہ لوہار کی دکان میں زنجیر بن رہی ہے، جو بول نظم ہے، جس میں کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات فیض نے کہی ہے۔ اردو کی کہکشاں میں اردو کا طالب علم ہوں، جس میں 1,24,25,000 شعر بھی ایک شاعر کے ہیں، اور جس میں فیض کے پاس صرف 1800 شعر، فیض کے پاس زیادہ سے زیادہ اگر عنوانات کی غزلیں نکالتے تو 70 نظمیں ہیں، 500 کے قریب شعر ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی جو ریاضت کی ہے
وہ پہلا شعر جو ان کے دیوان میں شامل نہیں، لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صحبا نہیں ہوتا۔ اور اس شعر سے ابھی جو غزل انہوں نے 8 دن پہلے اپنے انتقال سے کہی کہ سجاؤ بزم غزل گاؤ جام تازہ کرو، بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے، تو اس کے دوران یہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سال میں 1.5 غزلیں لکھی، یعنی یہ تو ہمارا شاعر ناشتے پہ 2 غزلیں کہہ لیتا ہے۔ تو فیض کے پاس 180 کے قریب نظمیں، یہ اتنے کم شعر میں کیوں یہ دور فیض کا ہے؟ اس کو ہمارے اسکالرز، اس کو ہمارے طالبات و طلباء دیکھیں گے کہ کہنے کا انداز یہ تھا کہ فیض نے اپنی شاعری میں مسئلے زندگی کو فلسفے زندگی پر ترجیح دی، حقیقت پسندی کو تخیل پسندی پر ترجیح دی، عوام کو خواص پر، اجماع کو انفرادیت پر، رجائیت کو خنوتیت پر، تجربے کو روایت پر، خارجیت کو داخلیت پر، حوصلہ تعمیر کو حسرت تعمیر پر، اور تنقید حیات کو تفسیر حیات پر دے دی۔ ایک ایک جملے میں گفتگو کر دی اور اس طریقے سے بات کی کہ آدمی اس بات کو اپنے دل میں لیتا گیا۔ فیض وہ شاعر ہے جس کے پاس احساس کی شدت ہے۔ 2 دن تک گفتگو ہوتی رہے، ادبی گفتگو۔ میں تمام دنیا میں پھرتے رہتا ہوں، مبالغے سے کام نہیں لیتا، بہت ہی اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس تجربے میں اتنی بڑی یونیورسٹی میں اتنے زیادہ اسکالرز اور طلباء کے سامنے ہم غالب کو یونیورسٹیز میں رکھتے تھے، تو ہم نے کہا کہ غالب کو ہم بازار میں پیش کرنا چاہتے ہیں 21ویں صدی میں، لیکن پہلے سے ہی فیض بازار اور میلوں میں تھا۔ اب فیض پلٹ کر جب یونیورسٹی میں آیا ہے تو پوری دنیا کو چاہیے کہ فیض کے کلام کے تراجم سے یہ حسن یوسف ہے، اس کو کنویں میں بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بازار مصر میں نہیں بلکہ تمام بازاروں میں پیش ہونا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں احترام آدمی، اس کو کہتے ہیں فضیلت انسان، اس کو کہتے ہیں آزادی۔ کیونکہ اس میں جو فیض نے کیا کیا، روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں۔ گفتگو ابھی آپ نے دیکھا جلوہ گاہ وصال کی، جب لاہور کی جیل میں ہیں فیض تو ایک جوان سے ملاقات ہوتی ہے حسن ناصر سے، 2-3 دن کے بعد پوچھتے ہیں حسن ناصر نظر نہیں آتا، کہتے تمہیں خبر نہیں کہ وہ ٹارچر کے دوران ختم ہو گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ خاموشی سے سگریٹ اپنا پیتے ہوئے جاتے ہیں اپنے کمرے میں اور زندان کی شام لکھتے ہیں، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبح پاس سے گزرتی ہے جیسے کہتی کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار محو ہیں بنانے میں آسماں پر نقش نگار۔ یہ منظر کشی تو سب کچھ کر سکتا ہے، صرف فیض کہے گا کہ دل سے پیغام خیال کہتا ہے۔ اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے، ظلم کا گہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا، چاند کو گل کرے تو ہم جانے۔ دیکھا آپ نے؟ تو کیوں یہ صرف اردو میں رہے؟ کیوں ہم اپنے اسکالر سے، کیوں ہم اپنے طلباء سے، کیوں ہم اپنے اس منطقے سے یہ کریں کہ یہ حسن یوسف ترجمہ ہو کر پوری دنیا میں پیش کیا جائے، جو یاسر عرفات اور فلسطین کے بارے میں نظمیں لکھتا ہے، جو افریقاؤں کے سیاحوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جو اس طرح سے بات کرتا ہے۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا ایرانیوں سے، میں نے کہا تم کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ کے 2 عظیم شاعراں نے تمہارے بارے میں 3 ایسی نظمیں لکھی ہیں جو ایرانی شعراء نے نہیں لکھ سکی۔ ایک اے جوانان عجم جانے من جانے شما سیالکوٹ کے محمد اقبال نے لکھی، اور ایک جو
جب مصدق کا مسئلہ آیا تو جس طریقے سے ایران کے نوجوانوں جہاں کہیں بھی ظلم ہوا فیض نے آواز دی. آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت بہت کم ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید گزر رہا ہے لوہار کی دکان، دیکھا کہ زنجیر بن رہی ہے. تخیل نے، میرا جی نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا، تخیل نے سوچا یہ زنجیر پہنائی جائے گی، کسی کو قید کیا جائے گا، کسی کی زبان اور جسم پر پابندی لگائی جائے گی. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جہاں اب تک تیری ہے. دیکھ کہ آہنگر کی جگہ پر تم ہے شعلے، سرخ ہے آہن، کھلنے لگے خفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے. سب سے بہترین مصرع جو ہم کو درس دیتا ہے کہ دیکھیے میں فزیشین ہوں، جب کسی کو ڈائگنوسس کرتا ہوں کہ تم کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے وہ 22 سال تک 20 سال تک جو زندہ رہتے ہیں خاموش اپنا جو ہے مرنے کی تیاری میں رہتے ہیں. نہیں، بول کہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. کیا کہہ رہا ہے فیض؟ فیض یہ کہہ رہا ہے زندگی ہمیشہ جب بھی گزرو گے تو پورے کام تکمیل نہیں کر سکو گے، لیکن ہر وقت سے استفادہ کرنا، ہر ایک سیکنڈ سے استفادہ کرنا. تو وہ جو فکر ہے اس شاعر نے ہم کو دی ہے. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. شعروں کی گفتگو ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ منزل تک پہنچیں. یہ فیض نے ہم کو بتایا کہ راستے پہ چلتے ہوئے جہاں بھی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، فیض تھی راہ سر بسر منزل. ہم جہاں پہنچے کامیاب پہنچے، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. اور ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیان خیری ہے. یہ دور فیض کا ہے، یہ دور فیض کا رہے گا. اس وجہ سے اور دوسری چیز ہے، میں نے ایک تک بندی کی تھی انوار بھائی کے، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کو یاد ہے ذوق نے کہا تھا نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل پر مارا. وہی چیز فیض کے ساتھ بھی ہوئی، نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب. یار لوگوں نے بہت زور اگرچہ مارا. تو بہرحال تک بندی ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خوشبخت ہیں، لیکن میں کیونکہ تحقیق کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس وقت تقریباً 95-90 کے قریب کتابیں فیض پر آ چکی ہیں. ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فیض نے پشتو میں شاعری کی ہے. میں ایک شاعر کا کام کیا، میں نے یہ پشاور کے شاعر نند لال نائرن سرحدی، یہ وہ شاعر ہے جس نے 1.5 سال تک شاگردی اختیار کی ہے. پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا. لکھتے ہیں مرا شرف تلمس شد با قدم فیض احمد فیض. مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہوا. یہ فیض کی ہم عمر ہیں، 1912 میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے 7000 سے زیادہ شعر لکھے ہیں. 1 مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے. پشاور سے تعلق تھا، 1945 میں بھارت کو منتقل ہوئے. ان کا کلام کبھی شائع نہیں ہوا. ان کی پوری اولاد نے جو آج کل بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، پوری بیاضیں مجھے دیں. اس بیاض سے میں پڑھ رہا ہوں جس میں یہ بتایا، لکھتے ہیں اپنے قلم سے کہ جناب فیض احمد صاحب فیض سے مجھے ملاقات کا موقع نصیب ہوا. حضرت سرخپوش لیڈر عبدالغفار خان کے پیرو تھے. پشتو، فارسی اور اردو میں ان کا کلام بہت بلند پایا تھا. میں نے اپنا کلام ان کو دکھایا، وہ میری زباندانی دیکھ کر متعجب ہوئے اور بعد میں 1 سال تک میں مسلسل ان سے اصلاح لیتا رہا. 5 شعر فارسی میں لکھے. اس میں کہا کہ میں نے اس سے تو بہت سی چیزیں، میں نے منیزہ ہاشمی سے 10 دن پہلے پوچھا آپ کو معلوم ہے کیا پشتو کی شاعری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے.
اس میلے کا کام صرف ادبی میلہ جب یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو ادبی میلے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بات کو پوری طریقے سے پیش کیا جائے. بہت بڑی ذمہ داری ہے طلباء اور طالبات پر. میں جب یونیورسٹی میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے استدعا یہی کروں گا کہ اس وقت کو غنیمت جانے. ایسے اساتذہ آپ کے سامنے ہیں, یہ تو چلتا رہے گا. تحقیقات کے دروازے کھولیں. بس گفتگو کو 1 منٹ میں تمام کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے مقررین کو فیض عشق کا شاعر, فیض رومان کا شاعر ہے. فیض نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جب آزادی ہوئی یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سہ, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی, ابھی چراغ سرے راہ کو خبر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. وہ شاعر جو رقیب میں بھی وہ چیزیں دیکھتا ہے جو دوسری جگہ نہیں. تو آپ نے دیکھا مصرع یہاں پر لکھا ہے کہ اسی طرز کا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے, زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلق زنجیر میں زباں میں نے. جو دل پہ گزرتی ہے رحم کرتے رہیں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ نہ صرف ہم اپنی طریقے کے اپنے آپ کو فیض کے کلام سے پوری طریقے سے مجہز کر کر اپنی زندگی کو بنائیں. یہ جو 4 مصرے آپ کو ملتے ہیں, رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیب, جیسے بے وجہ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. آخر کیا ہے اردو شاعری میں کہ یہ 4 مصرے زبان زد عام ہو گئے؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے, اس کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کبھی ویرانے میں بہار آ جائے تو ویرانہ نہیں رہتا, اگر صحرا میں آگے باد نسیم چلے تو صحرا نہیں رہتا. اور بیمار کس طریقے سے بغیر دوا کے یا بغیر وجہ کے سکون مل جائے تو پھر وہ بیمار کہاں رہتا ہے؟ تو یاد کا آنا یعنی تمام منقلب کر دینا دل کا. تو جو بات کہی جاتی ہے اس طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. ختم کر رہا ہوں آخری چیز پر. فیض انسانی حقوق کا شاعر ہے. فیض یہ نہیں کہتا کہ رحم کرو تم دیخان پر, کسان پر, مزدور پر, صنف نسواں پر, بلکہ فیض بتاتا ہے یہ جو کسان ہے, یہ جو دیخان ہے, کون ہے؟ آپ پڑھ لیجئے وہ انتصاب جو نظم ہے وہ منشور ہے پوری, اس میں میں صرف یہی 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہے دیخان؟ بادشاہ جہاں, والی ماں سوا, نائب اللہ فی الارض دیخان کے نام. پہلے اسٹیٹس بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ جہاں ہے, وہ والی ماں سوا ہے, وہ نائب اللہ فی الارض دیخان کے نام, جس کے ڈھوروں کو اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس عظیم شخصیت سے ہم نے کیا کیا, جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے, جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے, ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی, دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی, جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی. یہ ہے فیض. رحم کی گفتگو نہیں کرتا. فیض جب بات کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ جب اردو میں جو یہ چوما چاٹی کی شاعری, جو معاملات کی شاعری ہے, وہ بھی جب فیض گفتگو کرتا ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے کہ کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جس گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں, کیسے ایک چہرے کے ہو گیا. مجھے کسی دن آپ کے لیے پورا 1 گھنٹہ تقریر کروں گا رومانی شاعری پر انشاءاللہ, مگر آپ وقت نہیں.
کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے ایک لخت بدل جاتے ہیں. کس لیے؟ عارض محبوب کا شفاف بلور ایک بیک بادہ احمر سے دہک جاتا ہے. کیسے گلچی کے لیے جھکتی ہے خوش شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے. الفاظوں میں گفتگو، تفہم میں گفتگو، عشق کی گفتگو. اسی لیے تو کہا سیٹی ابھی سنی میں نے، جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوس، مدح زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں. تو میرے نوجوان طلباء و طالبات، آپ لوگ خوش بخت ہیں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایسی مجھے سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی کہ جلسے میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوں. ایک معمولی سا ٹیچر، جب میں نے فائنل ہمارا MBBS تھا اور میں سیکرٹری تھا، تو میں نے جا کے خواہش کی، کہا I don't have time. میں نے کہا صاحب we are here for 5 years and this is our last function. کچھ نہیں، خوش بخت ہیں آپ. ہم نے جو پاپڑ بیلے ہیں تحقیق کے لیے، کبھی سنا ہوگا. تو موقع یہ ہے کہ کام کیا جائے اور اسی لیے تو، اور وہ چیز تو میں آپ کو سنانا بھول ہی گیا کہ جو عشق پر نظم انہوں نے کی ہے، کچھ کام کیا، کچھ عشق کیا. اور عشق ضروری ہو گیا ہے. میں پروفیسر روبینہ رقیب سے کہوں گا کہ آپ کے لیے میں خاص، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیض آتے ہیں رہے عشق میں وہ سخت مقام، آنے والوں سے کہو ہم تو گزر جائیں گے. اور جوہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن، ہم کسے بیچنے الماس و گوہر جائیں گے. تو یہاں پر میں کہوں گا فیض، ہاں جوہریوں نے دکان بند نہیں کی ہے. آ جاؤ اسلامیہ آپ کے یونیورسٹی بہاولپور اور دیکھو ہر ایک نے جگہ لگا رکھی ہے. یہ جواہر ہیں جو خریدے ہیں. فیض مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. پورا راولپنڈی سازش کیس پر میرا مضمون 16 پیج کا پڑھ لیجئے. فیض نے صرف ایک شعر میں کہہ دیا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اللہ فیض کے درجات عالی کرے. فیض نے 5 شعر کی نعت لکھی. میں نعت کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. فیض فارسی کے شاعر تھے عمدہ، لیکن یہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ فیض نے جو نعت لکھی ہے اس میں پوری طریقے سے بتایا ہے کہ بایت کے ظالمان جہاں را صدا کند، سرکار رحمت للعالمین سب سے پہلے روز حشر اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ ظالموں کو ان کو کیفر قرار دیا جائے. ان کے ساتھ ہی ساتھ کہ بایت کے ظالمان جہاں را صدا کند، روزے بسوئے عدل و عنایت صدائے تو، حضور کی آواز آئے گی کہ سب سے پہلے ظالموں کو نمٹا جائے. دیکھا آپ نے. اس کے بعد ایک اتنی خوبصورت 5 شعر کی جو ان کی کیا کہتے ہیں نعت ہے، جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. اس طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ آپ کی جو ردا ہے، یہ آپ کی جو کملی ہے، یہ ہم بے قصوں، یہ ہم درد والوں کے اشکوں سے نم ہے. یعنی آپ ہی ہمارا سہارا ہیں. پڑھیے اس کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
کس طریقے سے نعت کہتے ہیں تو وہ بھی انداز اس کو ملے گا. اور فیض نے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 76 مصروں کا مرثیہ کہا ہے. اس کا ایک عمدہ ترین شعر کہہ رہا ہوں: جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے. بہرحال میں نے دوسروں کا بھی وقت لے لیا، لیکن عشق پر تمام کر رہا ہوں. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا. پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. بہت شکریہ. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. میں اب دعوت کلام دوں گا بغیر وقت ضائع کیے ڈاکٹر صلاح الدین حیدر کو. ڈاکٹر صلاح الدین حیدر. محترم پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب، پرو وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. محترم سید تقی آبدی صاحب، محترم صلاح الدین حیدر صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد صاحب، اور بہت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر روبینہ رفیق صاحبہ، اور پاکستان سے اور پاکستان سے باہر سے تشریف لانے والے معزز مہمان، دین حضرات، پروفیسرز، چیئرپرسنز اور طلباء و طالبات، السلام علیکم. یقیناً میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اتنے اچھے بولنے والوں اور اتنے اچھے سننے والوں کو میں خوش آمدید کہوں. پاکستان کے اور پاکستان سے باہر کے وہ نامور لوگ جنہوں نے فیض صاحب پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہتر بات ہے کہ وہ جن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں ان میں اکثریت شعبہ اردو کے طلباء و طالبات کی ہے اور ہمارے ادبیات کے مختلف شعبوں کے طلباء اور طالبات کی ہے، جن سے بات شاید ہو سکتی ہے، بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہر دو جانب سے اس میلے کو سجایا جائے گا اور اس کی سجاوٹ باہر سے مجھے داخل ہوتے ہی اندازہ ہو گیا. ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. میں نے 2 لفظ کہے. فیض صاحب، شاعر کے ساتھ کبھی صاحب لگتا نہیں ہے، لگ جائے تو جچتا نہیں ہے. مطلب غالب کو غالب ہی کہا جاتا ہے، اسے غالب صاحب کہیں گے تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. فراز کو فراز ہی کہا جا سکتا ہے، فراز کو فراز صاحب کہیں گے تو کچھ گڑبڑ سی ہو جاتی ہے. اقبال کو اقبال صاحب کہیں تو کیسا لگے گا. لیکن فیض وہ واحد آدمی ہے جسے فیض صاحب کہے بغیر بنتی نہیں. تو میں کیا کہیں گے اسے، بچپن تو نہیں، لڑکپن سے، کچھ کالج کی عمر سے، بالی عمریہ سے، کوئی 17-18 برس کے سن سے فیض سنتے رہے، سمجھتے تھے، پھر کچھ سمجھتے رہے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے رہے. تو جو ہوا ہوا. یوں لگا کہ جب بھی فیض کے بارے میں کوئی بات، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا ہر کلام، ہر مصرع، ہر شعر، ہر نظم، ہر غزل یوں لگتا ہے جیسے پہلے سے سنا ہوا ہو. ضروری نہیں کہ سب نے نسخہ ہے وفا جو ہے وہ پڑھا ہو پورا، یا سب نے ان کے وہ سارے مجموعے جو ہیں وہ پڑھے ہوں. نہ بھی پڑھے ہوں تو کہیں کوئی مصرع ایک آ جائے تو دوسرا مصرع خود بخود ذہن میں آنے لگتا ہے کہ جیسے یہ مجھے پہلے سے کہیں سنا سنا، آشنا آشنا سا ہے. تو فیض صاحب کا دوسرا اس میں کمال یہ ہے کہ فیض صاحب کو فیض صاحب کہے بنا بات نہیں بنتی اور صاحب کا میلہ لگتا ہے. یہ کانفرنس نہیں ہے، یہ فیض ادبی میلہ ہے. سو میلہ تو وصال کو کہتے ہیں، سرائکی میں بھی، پنجابی میں بھی، یہاں کی مقامی زبانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ میلہ ملاپ کو، ملنے کو، جہاں لوگ اکٹھے ہوں، جمع ہوں، اور جسے ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں وصال ہو. سو فیض وصال کا شاعر ہے. ہجر کی تو اس نے راکھ اڑا دی تھی، ہجر کی راکھ،
اور وصال کے پھول. تو آج میں شعبہ اردو کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے آج وصال کے پھول جمع کیے. ہجر تو راکھ ہے، فراق تو راکھ ہے، اسے جانے دیں. لیکن یہ وصال لمحہ جو شعبہ اردو میں آیا ہے، شعبہ اردو کب سے قائم ہے؟ تب سے غالباً جب سے یونیورسٹی بنی ہے شعبہ اردو قائم ہے. لیکن شعبہ اردو کو غالباً کو پروفیسر ڈاکٹر روبینہ رفیق نصیب نہیں ہوئی. میں لفظ بڑے جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ شاید کوئی قیام سے لے کے اب تک ڈاکٹر روبینہ رفیق نصیب نہیں ہوئی تھیں، جو قسمت ہے اس شعبے کی کہ انہیں مل گئیں. جن لوگوں نے اس شعبے میں پہلے خدمات انجام دیں ان کی خدمات کا میں معترف ہوں، ان کی شعبے سے محبت کا، اپنے طالبات سے محبت کا میں معترف ہوں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو یوں لگتا ہے کہ ان کے بغیر ادھوری تھی. جیسے فیض صاحب کے بغیر ادھورا ہے، ایسے شعبہ اردو میڈم روبینہ رفیق کے بغیر ادھورا ہے. اس پہ مستضاد وہ عامر سہیل صاحب آ گئے تھے. انہوں نے جو بچا کچا تھا وہ باقی کام انہوں نے پورا کر دیا. عامر سہیل شاندار پروفیسر ہیں. پروفیسر ویسے ہونا شاندار ہوتا نہیں ہے، لیکن چلیں، پروفیسر ہیں لیکن آدمی بھی ہیں. تو انہوں نے بھی شعبے کا باقی جو کام تھا وہ ان کے ساتھ سنبھالا، اور شعبے میں یہ خوبصورت میلے اور یہ کانفرنسز اور سیمینارز اور ان سارے معاملات کو آگے بڑھایا. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے ایک کہانی کار، لیاقت علی. عجب آدمی ہے، ایسے گھومتا چلتی پھرتی کہانی ہے. خود ایک کہانی، ظاہر کہانی لکھنے کے لیے کہانی بننا پڑتا ہے. تو شعبہ اردو میں ذیشان تبسم کی آپ وہ کیا کہتے ہیں، اردو معلّہ، ذیشان تبسم کی اردو معلّہ سنیے اور سر دھنیے. تو یہ شعبے کی خوبصورتیاں ہیں. مظہر عباس کہاں ہیں؟ مظہر عباس وہ سنہرا سنہرا سا مظہر عباس، پتلی ناک والا، تیکھے نقوش والا، تیکھے نقوش والا. اچھا یہ بہار ہے، وہ نئے بھی دو بیٹھے ہوئے ہیں. میں ابھی ان سے پورا آشنا نہیں ہوا، 3 بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوری آشنائی میری نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس میں وہ ہر کے درکان نمک رفت نمک شد، تو وہ بھی وہی کچھ ہو جائیں گے جو یہ سارے ہیں. تو مجھے آج کی اس آج کے میلے میں فیض صاحب پہ کیا بتائیں. ہاں، پہلا میرا ٹکراؤ فیض صاحب سے 1911 سے غالباً فیض صاحب اس عالم وجود میں تشریف لائے، اور 20 نومبر 1984 کو ان کی وفات ہوئی. وصال ہوا، وفات کیا ہوا، وصال ہوا. عجب آدمی تھا. ابھی میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ ملکہ جو اس وقت برطانیہ کی بیٹھی ہیں، انہوں نے کتنی عالمی جنگیں دیکھیں، کتنی وبائیں دیکھیں، کتنا کچھ دیکھا. لیکن فیض صاحب کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی کو 8 سال کے بعد یا 4 سال 5 سال کے بعد وہ ایک عالمی جنگ عظیم جسے ہم کہتے ہیں. جنگیں عظیم نہیں ہوتی ویسے، جنگ عالمی ہوتی ہے. جنگ کو عظمت کیا دینی ہم نے. وہ 1914 میں شروع ہو گئی، 18 تک وہ دیکھتے رہے. آگے خلافت کا معاملہ آ گیا، انہوں نے وہ بھی اپنے بچپن میں بھگت لیا. ابھی آگے بڑھے تھے تو وہ دوسری عالمی جنگ سامنے آئی ہوئی تھی 1939 سے لے کے 45 تک، وہ وہاں پہنچ گئے. درمیان میں ترقی پسند تحریک چل پڑی ہے. درمیان میں اس سے جو میں ایک اہم چیز بھول گیا ہوں کہ اکتوبر انقلاب لینن صاحب وہاں لے آئے روس میں 1917 میں. 1949 میں چین کا انقلاب آ گیا. انقلابات عالم کی جو پوری کہانی ہے اس صدی کی، گزشتہ صدی کی، جو ہمارے اس عہد میں پورے اس عہد کی صورت گری جن انقلابات نے کی، وہ سارے تو فیض صاحب نے دیکھ لیے. بچا کھچا جو باقی تھا، جو انہوں نے اپنے تن پہ سہنا تھا، اپنے وجود پہ سہنا تھا، وہ 1947 کے بعد سہ لیا. وہ کچھ ایوب خان کی شکل میں، اسے تو وہ سہ گئے، ضیاء الحق پورا نہ سہ پائے، 84 میں چلے گئے. 87 تک انتظار کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں طلوع سحر کا کچھ اندازہ ہو جاتا.
تو فیض صاحب نے اپنے اس سارے عمل سے جو کچھ میں نے جو بندہ بنتا ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا پیچھے جو آدمی ہے، اس نے کبھی زندگی کو ایک، میرا خیال ہے یہ پورا سارے انقلاب، یہ ساری جنگیں، یہ سارے فساد، یہ سارے عذاب کسی ایک کش میں اڑا دیے، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہم بڑے نہیں تھے، بڑوں کے اٹھ جانے نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ دل من مسافر من، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا۔ ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے ناشنائیاں یوں ہی دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت۔ کیا کہنے جناب، ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن، ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن، اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔ یہ تھے جاوید حسان چانڈیو صاحب۔ حاضرین محفل، اس وقت ہماری خوش بختی کہ ہمارے درمیان کینیڈا سے تشریف لائے ڈاکٹر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الفاتحہ۔ جزاک اللہ۔ میں ہے کوئی ہم پایا نظر آیا نہ کونین میں ہے تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے تجھ سا بے سایہ۔ این ملتا ہے جو رب سے تو عرب بڑھتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ لینگویجز، ڈاکٹر جاوید حسان چانڈیو صاحب، استاد محترم ڈاکٹر نوار احمد صاحب، بے حد مہربان ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، اور بہت محترم ڈاکٹر صلاح الدین حیدر صاحب، بہاولپور اور دیگر شہروں سے آنے والے معزز مہمانان گرامی، یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے سربراہان، ڈین صاحبان، عزیز رفقائے کار اور میرے بے حد پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں اس وقت خوشی اور شکر گزاری کے احساسات سے مغلوب ہو رہی ہوں کہ فیض ادبی میلہ میرے اور میرے رفقائے کار کے ایک دیرینہ خواب کی دلکش اور روشن تعبیر ہے۔ کیوں ہے؟ تو سامعین کرام، شاعر خوش فکر و خوش نوا فیض احمد فیض میرے اور میرے جیسے بہت سوں کے لیے محبت کی تجسیم ہے۔
وہ محبت جو مسرت آمیز اور مسرت انگیز آگہی کی صورت دل، دماغ اور آنکھ کو روشن کرتی ہے، ہماری یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے کہ فیض صاحب کی اپنی مٹی بھی پریم جل سے گوندی گئی تھی۔ اسی لیے تو انہوں نے ہم سب سے، انسان سے بے پایاں محبت کی ہے۔ انسان ہی کیا، غم جہاں ہو، رخ یار ہو یا دست عدو، وہ سب سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ رقیب کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے بھی رازدار و غمگسار بنا لیتے ہیں۔ فیض کی شاعری اس درد کی کہ عرفان کا عکس جمیل ہے جو فرعونوں، قارونوں اور حامانوں کی بستیوں میں آزادی، امن، مساوات، انصاف، آسودگی اور عزت کو ترستی مخلوق کے دلوں میں کروٹ لیتا ہے۔ انہوں نے نامراد اور میلی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے بامراد اور اجلے خواب دیکھے، اسی لیے وہ اپنی شاعری کا انتصاب رعونت، استحصال، اجارہ داری کے شکنجے میں جکڑے بے مول کر دیے گئے انسانوں کے نام کرتے ہیں۔ فیض صاحب کی شاعری فکر و شعور کے بے خواب کواڑ کھول کر خواب اور آرزو کے دیپ ہی نہیں جلاتی، بلکہ احساس اور وجدان کو اپنے جمال کی لطافت سے چھو کر نغمہ بار و گل و گلزار بنا دیتی ہے اور یہی ایک حیرت انگیز طلسم ہے کہ جبر و ستم کی تاریکیوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے فیض کی خوش نوائی پر خراش تک نہیں آئی۔ فیض کا فیضان جاری ہے، ان کے حرف و خیال کی دمکتی معنویت لمحہ موجود کی صورتحال سے ہم آہنگ ہے۔ آج بھی بے مہر ساعتوں کی ہولناکی اور صفاکی میں اس یار مہربان کا دست جمیل ہمارے دل کو، رخسار کو پیار سے چھو لیتا ہے اور اس کی دلدار آواز ہمارے ٹوٹتے حوصلوں کے رگوں میں روشنی بھر کر پھیلتی ہے۔ جلوہ گاہ وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ سامعین کرام، فیض صاحب کے کلام کی معنوی تہداری اور جمالیاتی گلکاری پر تفصیلی بات تو ہمارے ساتھ موجود فیض شناسی میں یکتا صاحبان علم و دانش کریں گے۔ میں اس میلے کے انعقاد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ شعبہ اردو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قائم ہونے والے اولین شعبوں میں سے ایک ہے۔ یہاں طالب علموں کی ذہنی، فکری صلاحیتوں کو جلا بخشنے اور اجاگر کرنے کے لیے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے شاندار روایات موجود رہی ہیں۔ ادبی نشستوں، توسیع، لیکچرز، سیمینارز، قومی اور بین الاقوامی سطح کی کانفرنسوں کا انعقاد تسلسل سے ہوتا رہتا ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے اور ہم بات بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے زیر اہتمام اس سطح کا فیض ادبی میلہ پہلی بار منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی انفرادیت اس کے غیر روایتی ترتیب میں ہے اور انداز میں ہے۔ مقالے کی بجائے مکالمے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس فیض ادبی میلے کے انعقاد کا مقصد نئی نسل کو فیض کے فکری منطقوں سے روشناس کروانا ہے۔ مکالمہ کیسے کیا جاتا ہے، آداب مکالمہ کیا ہوتے ہیں، شاعر اور شاعری کس طرح سے ہماری فکری آبیاری کرتے ہیں، اجتماعی حافظے کی گمشدگی کے عہد میں ادب، تاریخ اور ثقافت کس طرح ہماری شناخت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور عدم برداشت کے خوف زدہ کر دینے والے ماحول میں احترام رائے کی آسودہ فضا کو کیسے تخلیق کیا جا سکتا ہے، یہ اور ایسے کئی سوالوں کے جواب فیض ادبی میلے میں ہونے والی گفتگو سے ہمیں مل سکتے ہیں۔ میں اپنی اور اپنے شعبہ کے تمام رفقائے کار کی طرف سے رئیس جامعہ جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی شکر گزار ہوں۔ ان کی خصوصی توجہ، حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی بدولت اس ادبی میلے کا انعقاد ممکن ہو پایا۔ رئیس جامعہ کی اسی روشن خیالی اور خیرت افروز قیادت کے باعث اسلامی یونیورسٹی حیران کن رفتار سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور ایک ملک بھر میں ممتاز ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ میں پرو وائس چانسلر جناب ڈاکٹر نوید اختر صاحب کی بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی بے شمار
मसरूफियात में से जो नाकाबिल नज़र अंदाज हैं उनमें से वक्त निकाला, हमारे साथ मौजूद हुए, और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जनाब जावेद हसन चांडियों की ममनून हूँ कि उनका ताअवुन खुलूस हमेशा शोबा उर्दू के शामिल हाल रहा, बल्कि यूँ कहिए कि शोबा उर्दू का एक हिस्सा ही हम उन्हें तसव्वुर करते हैं, और वो भी शायद शोबा उर्दू को अपना शोबा समझते हैं। इसलिए आज इस अदबी मेले में मेहमान की हैसियत से नहीं, मेज़बान की हैसियत से मौजूद हूँ। डॉक्टर सैयद तकी आबदी फैज़ फहमी और फैज़ सनासी का मोतबर हवाला है। उर्दू ज़बान व अदब की तहकीक और तनकीद के ज़िमन में कमियत, कीमत और अहमियत के एतबार से वो अपनी ज़ात में एक इदारा है। जितना काम उन्होंने किया है वो एक पूरा मुकम्मल भरपूर इदारा ही कर सकता है। डॉक्टर साहब आप की आमद पर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमेशा शोबा उर्दू को अपनी मोहब्बतों में शामिल रखा है। डॉक्टर अनवार अहमद, इनके बारे में क्या कहूँ, हमेशा लफ्ज़ मेरा साथ छोड़ जाते हैं। उनकी मोहब्बत, खुलूस, रहनुमाई हर मुश्किल और आसान मरहला ज़िंदगी पर हमा वक्त मुझे और शोबा उर्दू को मुयस्सर रही है। मेरे पास फ़ख्र करने के लिए कोई कमाल नहीं है, कोई ज़ाती असासा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं डॉक्टर अनवार अहमद की शागिर्द। सर आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं अपने तमाम जो मंदूबीन हैं, जिनमें डॉक्टर ताहिरा इकबाल हैं, डॉक्टर शगुफ्ता हुसैन हैं, डॉक्टर ज़ियाउल हसन हैं, डॉक्टर काजी अब्दुर्रहमान आबिद हैं, डॉक्टर कीला हैं, डॉक्टर अज़रा लियाकत हैं, डॉक्टर औसत बैठे हैं, और शहर भर से आने वाले दीगर मेहमान, इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि और इनको खुश आमदीद कहती हूँ कि आपने इस मेले में शिरकत की, हमारी दावत को जिस मोहब्बत से पजीराई बख्शी, वो फैज़ साहब से आपकी और हमारी मुश्तरका मोहब्बत का एतराफ़ और इजहार है। और हमें इसका यकीन था कि हम जिस मोहब्बत के जिस रिश्ते में पिरोए हुए हैं आप आएंगे। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे हम गुसार चले। बहुत शुक्रिया।